قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس مرتضی کر کے محمد صاحب موجود ہیں۔ کر صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا کر صاحب، ہمیں یہ بتائیں، رمضان کے اندر اگر خواب آئیں کیا یہ سارے صحیح ہوتے ہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محمد اویس صاحب، آپ نے سوال کیا ہے رمضان المبارک کے اندر جو خواب آتے ہیں کیا یہ سارے خواب درست ہوتے ہیں؟ ان کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر انسان کو خواب بھی بہت اچھے آتے ہیں، بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں، خصوصاً اعتکاف کی حالت کے اندر بہت خواب آتے ہیں اور اچھے سے اچھا آتا ہے۔ جس طرح تہجد کا وقت رحمت کا ہے، یہ پورا مہینہ ہی رحمت کا ہے، لیکن یہ جو انسان کی صورتحال ہوتی ہے اس کو اچھا خواب بھی آ سکتا ہے، دوسرا بھی رمضان میں آ سکتا ہے، کیونکہ خوابوں کی مختلف اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک خواب انسان کے معدے کی تذابیت کی وجہ سے آتا ہے، جیسے سحری کی ہے، فجر پڑی ہے، سو گیا، برتن بھرا ہوا اس کا کھانے کا، تو پیٹ بھرا تھا اور تذابیت بننا شروع ہو گئی تو خیالات شروع ہو گئے۔ رمضان کے اندر ایسے خواب آ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ انسان کہے جی نہیں میں رمضان میں شاید فرشتہ بن گیا، ابھی انسان ہی ہے۔ تو انسان کے خوابوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اور ایک شیطان کی طرف سے، ایک اس کے اپنے وجود کی طرف سے، ایک اللہ کی طرف سے۔ جو اللہ کی طرف سے خواب ہوتے ہیں اس کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نشانی بتائی؟ فرمایا تہجد کے وقت مومن کو الرؤیت الصالحہ اچھا خواب آتا ہے، تو وہ وقت تہجد کا وقت ہے۔ ہاں رمضان کے اندر اور کسی ٹائم پہ خواب آتا ہے تو وہ بھی درست ہو سکتا ہے، تو فجر کے بعد والا خواب بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات جو ہے یہ تذابیت کی وجہ سے خواب آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو خواب ہوتے ہیں وہ خوفناک ہوتے ہیں، جیسے کسی نے مار دیا، کوئی گردن کاٹ دی، کوئی لڑائی ہو رہی ہے، کوئی آگے بھاگ رہا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہے، اس طرح کے خواب جو ہیں یہ درست نہیں ہوتے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے متعلق امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی ایک خواہش ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، وہی خواب میں آتا ہے، وہ اسی طرح ہو جاتا ہے، تو فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اس کی خواہش خواب بن گئی۔ اسی طرح ایک بندہ وہ یہ سوچتا رہتا ہے بھی پتہ نہیں مجھے اس نے یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا، وہی خواب کے اندر آ جاتا ہے، تو اس خواب کی بھی کوئی حقیقت نہیں، یہ خوف جو ہے یہ خواب بن گیا، تو اس لیے ایسے خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خواب کی نوعیت دیکھی جائے گی سب سے پہلے، کیا یہ واقعتانی خواب ہے یا یہ وہ خواب ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو خواب آتا ہے گردن کٹی ہوئی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہاں ایک بندہ سو گیا، اسے خواب آتا ہے، وہ خواب کے اندر سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، سورہ مزمل پڑھ رہا ہے یا اور کوئی اچھے کام کر رہا ہے تو اس کی تعبیر لازمی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح زور کے بعد یا کسی ٹائم پہ قیلولے کے ٹائم پہ اس کو خواب آیا ہے تو وہ اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی لینی چاہیے۔ ایک ہے وہ افسردہ خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ اور اسی طرح خواب کے اندر انسان جو ہے یہ سویا ہوا ہے اور اس کو تہجد کے وقت خواب آنا شروع ہو گیا تو یہ اچھا خواب ہے۔ سحری کے وقت آیا ہے کہ وہ استغفار کر رہا ہے یا کوئی بھی اس کو خواب آ جاتا ہے تو وہ اچھا خواب ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، نیک لوگ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو انسان کو سحری کے وقت خواب آتا ہے، اچھا خواب آیا ہے، بہت پیارا خواب آیا ہے، تو اس کی تعبیر لینی چاہیے، وہ درست ہے۔
بقایا میں نے اس کی ساری تفصیل بیان کر دی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ اس سے یہی دعا ہے، اللہ رب العالمین اعمال صالحہ کرنے کی رمضان کے اندر پوری توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اگر کسی بھائی بہن کو خواب آئے تو ڈسکرپشن میں کرسب کا نمبر مینشن ہے، رابطہ کیجیے گا، رپلائی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي